ایک اچھے ایجوکیشنل پروسیس سے آپ گزرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز نالج، دوسری چیز سکلز، تیسری چیز ایٹیچیوڈ اور چوتھا ڈسپوزیشنز. آئیے پہلے نالج کی بات کرتے ہیں کہ صرف ڈگریاں لینے سے کام نہیں چلے گا یا صرف معلومات کا خزانہ جمع کرنے سے کام نہیں چلے گا. وہ تو آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر بھی ہزاروں کتابیں سیو کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اس نالج کو ڈفرینٹ ہیومن کانٹیکسٹ کے اندر کیسے اپلائی کر سکتے ہو، اس کو کسی گینفل اکنامک اینڈ سوشل ایکٹیویٹی کے اندر کیسے کنورٹ کر سکتے ہو. دوسری چیز ملٹی ڈسپلینری. آج کی دنیا میں کوئی ایک موضوع پہ کمال حاصل کر کے آپ آگے بڑھنے یا لیڈ کرنے کی توقع نہیں کر سکتے. صرف سائنس کے ہیں تو آپ صرف سائنس پڑھ کے انسانی سماج کے مسائل صرف سائنس کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. آپ کو سائنٹیفک نالج کے ساتھ ساتھ سماجی علوم، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی ایک کمبینیشن کی ضرورت ہوگی، جس کو ہم لبرل آرٹس ایجوکیشن کہتے ہیں. بہت سارا نالج 20 سال 25 سال 50 سال پرانا نالج. ہر دن گوگل کے اوپر، سائبر سپیس کے اوپر لاکھوں کروڑوں پیجز اپڈیٹ ہوتے ہیں، نیا ریسرچ جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے نالج گیٹ ویز کے تھرو تقریباً 18,000 جرنلز تک جو ہے نا وہ ریسرچ جرنل تک رسائی اسٹوڈنٹس کو دی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ 18,000 جرنلز ہر کوارٹرلی اپڈیٹ ہوتے ہیں یا سالانہ وہ جرنلز اپڈیٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر نیا نالج جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو اپڈیٹڈ نالج بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے کورس بک یا فیس بک سے آگے نہیں بڑھتے. بہت سارے گریجویٹس جو اس وقت یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے شاید انٹرنیشنل 3-4 جرنلز کو دیکھا بھی ہے یا نہیں، یہ میں ڈاؤٹ فل ہوں. چونکہ پچھلے دنوں ایک اسٹڈی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً جو ہے نا 10 میں سے 7 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کورس بک کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا سکلز کے اندر جو ہے ٹیکنیکل کمپٹنسی، ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کو آنا چاہیے. زندگی کا ہر فیلڈ میں اگر آپ اوبر چلا رہے ہیں یا کریم چلا رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہیں، وہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ رہی ہے. اربن پلاننگ، مینجمنٹ، زندگی کے کسی شعبے کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ ٹیکنیکل کمپٹنسی کے بغیر ایکسل نہیں کر سکتے. 21 سنچری کی سب سے لازمی جو ہے نا ضرورت وہ ٹیکنیکل کمپٹنسی ہے. افیکٹو کمیونیکیشن، ہر زندگی کے اسٹیج پہ آپ کو اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو. اپنے آئیڈیاز کو، اپنے بزنس پلانز کو، اپنے مارکیٹنگ کو، اپنے نالج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس افیکٹو کمیونیکیشن سکلز کا ہونا ضروری ہے. اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ پلاننگ، زندگی کے اندر آپ اسٹریٹجی کے تحت آگے موو کرتے ہو. اسٹریٹجک تھنکنگ کی ایک کریٹیکل خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ آبجیکٹیوز پہلے سے سیٹ کرتے ہو. ان آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ایک اسٹریٹجک پلان بناتے ہو، اور اس پلان کے اندر ہمیشہ آپ پلان بی، پلان سی اینڈ پلان ڈی آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہو، تاکہ اگر ایک پلان ناکام ہو جائے تو آپ دوسرے پلان کے ساتھ آگے بڑھتے ہو. اور میں یہ بتانا چاہوں گا نوجوانوں کہ زیادہ تر مایوسی کا سامنا کب کرنا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس زندگی کے اندر اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہوتی. آپ کے پاس صرف ایک پلان ہوتا ہے، آپ اسی پلان کے اوپر سٹک کر جاتے ہو. جب آپ کسی بھی وجہ سے، فار ایگزامپل کووڈ کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے آپ اگر پلان اے میں ناکام ہو جاتے ہو تو آپ کے پاس زندگی کا دوسرا پلان بی موجود ہی نہیں ہوتا. پھر نا امیدی جنم لیتی ہے، وہاں پہ ڈپریشن جنم لیتی ہے. اور اسی طرح ڈیسیجن میکنگ ٹائم پہ، لیکن رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجنز بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح پھر ایٹیچیوڈ. آج کی دنیا کے اندر آپ بزنس کو لے لیں، مارکیٹنگ کو لے لیں، لیڈرشپ کو لے لیں، کریٹیکل چیز ایٹیچیوڈ ہے. ایٹیچیوڈ کے لیے سب سے ضروری چیز ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ خود کو سمجھنا، اپنی کمزوریوں کو، اپنی اسٹرینتھس کو، ویکنیسز کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے اوپر قابو پانا، اور پھر اسی حساب سے سیلف کو مینیج کرنا، پھر دوسروں کو سمجھنا، اور پھر ریلیشن شپس کو مینیج کرنا. اور آخری چیز دیٹ از ڈسپوزیشنز. آپ کے ڈسپوزیشنز کیا ہیں؟ آپ کن چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ کے بیلیفز کیا ہیں؟ کیا آپ ہیومنسٹک ہیں؟ چونکہ ہم ایک ملٹی کلچرل، ملٹی فیتھ، ملٹی لنگول سوسائٹیز کے اندر فنکشن کرتے ہیں. وہاں پہ صرف میں کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو ہیومنسٹک ٹرمز میں سوچنا ہوگا، انسانوں کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہوگا. پلورلزم ایک ویلیو ہے جو آپ کے ڈسپوزیشن کا حصہ بن سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ سے الگ ہیں، جو آپ سے ڈیفرنٹ ہیں،
ان ڈفرینسز کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہو, آپ اس کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے. ہمارا کلچر, ہماری سماج, ہماری زبانیں, ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے اور اسے مختلف ہونے کا حق حاصل ہے. CPD کہتے ہیں, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ایک جگہ رک کے آپ کو نوکری مل گئی, آپ نے بزنس شروع کر دی, تو وہاں رکنا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنا ہے. پرابلم سالونگ. MIT یونیورسٹی سے ہر سال تقریباً 250 کے قریب انجینئرز تیار ہوتے ہیں. ان میں سے بہت کم انجینئرنگ کے فیلڈ میں جاتے. MIT سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے بہت سارے لوگ گریجویٹس, MIT کے گریجویٹس سوشل سائنسز کے فیلڈز میں کام کرتے ہیں. کوئی وال اسٹریٹ کے اندر کام کر رہا ہے, کوئی میڈیا کے اندر کام کر رہا ہے, کوئی کمیونیکیشن کے اندر کام کر رہا ہے, کوئی بزنس کے اندر کام کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ MIT کا کریکولم جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ بیسڈ کریکولم ہے. وہ آپ کو ایک وسیع کینوس مہیا کرتا. تو پرابلم سالونگ کی کیپیسٹی ہونا ضروری ہے. ریسرچ. کہیں نوکری پہ جانے سے پہلے, زندگی میں کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے کیا ہم ریسرچ کرتے ہیں؟ کیا ڈیٹا کی انالیسس کرتے ہیں؟ کیا ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ذہن میں رکھتے ہیں؟ ریسرچ سے مراد کوئی بہت بڑے جو ہے نا پیپرز اینڈ کتابیں لکھنے کا نام نہیں ہے. بیسک انکوائریز اپنے فیلڈ کے بارے میں, پاسبلٹیز کے بارے میں, اینڈ سب سے بڑھ کر لرننگ, ڈی لرننگ. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو بھولنا بھی نئی لرننگ کے لیے ان علمی معاشروں میں ضروری ہے. چونکہ بعض اوقات ہو یہ جاتا ہے کہ ہم بہت سارے مس پرسیپشنز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس کو ڈی لرن کرنا ضروری ہے نالج سوسائٹیز کے اندر آگے بڑھنے کے لیے.